بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان آج موجود ہیں وہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ہمارے نیچرل ہسٹری میوزیم کے. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. وہاں سے گزرتے ہوئے میں کوئی 20 سال پہلے، شاید وہاں 20 نہیں، کوئی 17 سال پہلے اس میوزیم میں گیا تھا. میری بیٹی چھوٹی تھی، OPF میں پڑھتی تھی، تو وہ وہاں دیکھنے گئی. تو مجھے وہ میوزیم بہت ہی اچھا لگا، اور مجھے اکثر خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ جایا جائے. لیکن اب سیٹرڈے سنڈے کو بند کر دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں. نہیں، سیٹرڈے سنڈے کھلا ہوتا ہے جی. اب ہم سوموار کو بند رکھتے ہیں. اچھا، سوموار. یہ دیٹس گریٹ جی. یہ ایک تو ہمارے سننے والوں کو یہ خوشخبری پہنچنی چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے کو، تو اب وہ ہے منڈے کو بند ہوتا ہے. تو آپ لوگ جائیں اور دیکھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، خاص طور پہ اس طرح کی میوزیم جو ہیں، وہ سائنس کی ترویج میں لوگوں کو عام انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے بہت ہی سازگار ثابت ہوتے ہیں. سر، آپ سے میوزیم کے حوالے سے ہی کچھ بات کریں گے، کچھ سائنس کے حوالے سے بات کریں گے. اور ہمارے ہاں تو بڑا جملہ بولا جاتا ہے جی کہ بڑی سائنس ہے. تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سائنس ہوتی کیا ہے. تو پہلے تو سر یہ جو ہے کہ بتائیں کہ یہ سائنس سینٹرز جو ہوتے ہیں وہ، اور سائنس میوزیم جو ہیں، یہ ان کا سائنس کی ترویج و ترقی میں جو ہے وہ کیا کردار ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. میں شکر گزار ہوں رفا FM 102.2 کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور یہ بتا سکوں کہ میوزیم اور سائنس سینٹر کا سائنس کی ترویج و ترقی کے لیے کیا رول ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ شروع سے ہی، جب سے انسان پیدا ہوا، کسی نہ کسی طریقے سے سائنس اس کے ساتھ رہی ہے جی. وہ چاہے وہ بہت انیشیل فارم میں سائنس تھی، اور انسان بھی ڈیفینیٹلی اس وقت انیشیل فارم میں ہوتا تھا، اور جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہ سائنس نے ترقی کی تھی، نہ انسان نے ترقی کی تھی، نہ ذہنی طور پہ انسان اتنا باشعور ہوا تھا. لیکن بہرحال سائنس جو ہے وہ ہر صورت میں انسان کے ساتھ ساتھ رہی ہے. شروع میں سائنس کے جو کانسیپٹس آئے ہیں جی، وہ بہت سمپل، تقریباً بہت سمپل ہوا کرتے تھے، اور عام جو آدمی ہے اس کی وہ فہم میں، اس کے ادراک میں وہ آ جاتے تھے جی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی، اور خاص طور پہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد سائنس میں ایک بہت بڑا ریولوشن آیا. اور جیسے یہ ریولوشن آیا اور سائنس کی بہت سی برانچز، بہت سی شاخیں جو ہے نا وہ نکلیں، اور انسان جو ہے وہ، اس کا دماغ جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. پڑھا لکھا انسان بھی عام طور پہ سائنس کا وہ جو ترقی اس وقت تک پہنچ گئی ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. چاہے جائے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سائنس کو سمجھے، کانسیپٹس کو سمجھے. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جینیٹک انجینئرنگ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، DNA ہے، اس کی جو ہے وہ DNA ریپلیکیشن ہے، اس کی ڈویژن ہے. تو یہ اتنے بڑے کانسیپٹس جو ہے وہ سائنس میں اب آئے کہ ایک گیپ سائنس اور سوسائٹی کے درمیان ایک گیپ جو ہے وہ بڑھتا گیا جی. اب یہ ہے کہ یہ دن بدن جو گیپ ہے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، یہ خلیج جو ہے یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. لیکن اس میں جو سائنس میوزیمز اور سائنس سینٹرز جو ہیں وہ ایک برج اپ کر رہے ہیں، سوسائٹی اور سائنس کی ڈیولپمنٹ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، کہ وہ چیزیں جو عام طور پہ عام فہم نہیں ہے وہ سائنس سینٹر میں بہت ہی عام فہم، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ماڈلز کی فارم میں، جو ایک گیجٹس ہیں ان کے ذریعے، مختلف جو ہے نا آئیڈیاز کے ذریعے، مختلف ماڈلز اور 3D ایگزیبٹس کے ذریعے وہ عام فہم بنا کے عام آدمی کی رسائی میں، عام آدمی کی ذہنی پہنچ میں وہ لائے جا رہے ہیں جی. اس کے علاوہ جی جو نالج، میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم لینا چاہوں گا جی آپ سے، تاکہ ذرا وضاحت کے ساتھ میں جو ہے ہمیں بھی آج ہی پتہ چل رہا ہے سائنس کیا ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو بکش نالج ہے سر، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اور کتابی نالج جو ہے وہ ہر بندے کی جو ذہنی
جو اس کی کیپیبلٹی ہے، جو ذہنی اس کی جو اس کی رسائی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہر آدمی کی، اور وہ اتنے آسانی کے ساتھ کتابی نالج کو وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، وہ ہضم نہیں کر سکتا، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، وہ مطلب ایک یعنی تھیوریٹیکل طریقے سے کتابوں میں جو نالج ہے وہ دیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو نالج ہے یہ اسی ہی کو آپ ایک عام فہم بنا کے ایک سائنس میوزیم میں ایک ڈسپلے بنا کے یا ایک ماڈل بنا کے آپ لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ نالج جو آپ کو 10 کتابوں پڑھنے کے بعد اور آپ کو مہینوں جو ہے وہ جو ہے نا سر کھپانے کے بعد مختلف کتابوں کو کنسلٹ کرنے کے بعد جو حاصل ہوتا ہے وہ آپ یقین کریں گے کہ میوزیم میں آپ جائیں گے 1 گھنٹے کی، وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو جو کانسیپٹس ہیں مختلف جو آپ کو کتابوں میں سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے وہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ایک عام آدمی جو کہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا وہ وہاں سے وہ سیکھ جائے گا، وہ کنسیپٹ اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ اور کنسیپٹ کا آنا ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے کسی چیز کا پہلے کنسیپٹ جو ہے نا وہ پرسیو کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ ایک پڑھی لکھی سوسائٹی کا وہ حصہ بن سکے انسان۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ فرض کیا ہم کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، ہاں جی یہ مشکل سوال ہے، تو بھائی اگر کلائمیٹ چینج جب آپ کو کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے تو آپ کو ایک آدمی کیسے آپ کے ساتھ چلے گا، کیسے اس پالیسی کو اڈاپٹ کرے گا، کیسے اس کنسیپٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گا اپنے اوپر، اپنی سوسائٹی کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر، وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا جب تک اس کا کنسیپٹ کلیئر نہ ہو، اس کی افادیت اور برائی اور اچھائی کا پتہ نہ ہو۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ میوزیم جو ہے وہ عام فہم کر کے آپ کو بتاتا ہے جی۔ اور کتاب میں آپ سر کھپاتے رہیں گے لیکن میوزیم میں آپ ایک دفعہ جائیں گے اور آپ جو ہے وہ جو نالج وہاں پہ ڈپکٹ کیا ہوا کم از کم آپ اس کو 50%، کیونکہ وہ ویژول ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک بندہ ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کروا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح ہے، ماڈل کی فارم میں ورکنگ سائنس، یعنی ایک جو ہے وہ چلتی پھرتی سائنس جو ہے نا جی آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گی۔ اور آپ کو بہت کم پتہ لگتا ہے کہ میں کسی سے پوچھوں، بہت کم یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ پوچھوں، کیونکہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں، وہ خود ہی اپنی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں جی۔ اچھا ویسے بھی کوئی نفسیاتی شاید بھی ہو جاتا ہے، ایک کلاس روم میں بیٹھ کے اگر ہم اسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو شاید وہ ہمیں بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ یہ تو پڑھانا شروع کر دیا، جب وہاں جاتے ہیں تو ہم ایسے لائق پکنک کہ ہم وہاں ایک سیر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انڈرسٹینڈ۔ جی میں اس کی طرف آتا ہوں، بات یہ ہے کہ جو کتاب ہے وہ ایک کمپلشن ہے، آپ نے جناب آپ کو نالج دینا جی 1 گھنٹے میں آپ نے یہ پیریڈ پڑھنا ہے جی، آپ کے اوپر یہ ہے کہ جی یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے، آپ نے کل ایگزام دینا ہے، آپ نے وہ رٹنی ہے، ہر طریقے سے وہ دیکھنی ہے۔ وہاں جب آپ جاتے ہیں سر آپ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ٹیچرز کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ گپ شپ لگاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سوال پوچھتے ہیں، آپ کنورسیٹ کرتے ہیں، آپ دوسروں سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور وہ جو کانسیپٹ اور وہ جو پکچر آپ کے ذہن میں بنتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہتی ہے، وہ آپ فارگٹ نہیں کرتے، وہ آپ بھول نہیں سکتے ہیں جی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو میوزیمز ہوتے ہیں جی وہاں ایک لرننگ انوائرمنٹ ہوتا ہے جی، وہاں پہ وہ ایک کھلی کتاب ہوتی ہے جی، وہاں پہ ہر ایک جو آرٹیفیکٹ ہوتا ہے، جو ہر ایک چیز جو وہاں پہ میوزیم میں رکھی ہوتی ہے وہ ایک میسج ہوتا ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ ایک نالج کا جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ نالج ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ فرض کیا مطلب پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری یہاں پہ میں کام کرتا ہوں، تو اگر آپ پودوں کے متعلق علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ پودوں کی ہر قسم کا نالج وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں پودوں کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، اس کی اکنامک امپورٹنس کیا ہے،
پاکستان میں جو ہے نا وہ برایوفائٹ ٹیریڈوفائٹ کتنی ہے, الجی کی اسپیشیز کتنی ہے, لوور پلانٹس کی کتنی ہے, ہائر پلانٹس کی کتنی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر اینیملز کی بات ہے تو اینیملز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی دودھ پلانے والے جانور پاکستان میں کتنے ہیں, برڈ کی سپیشیز کتنی ہے, ان کی ڈسٹریبیوشن کتنی ہے, اس کا نیچر میں ایکو سسٹم میں کیا مقام ہے, اس کی افادیت کیا ہے, وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ نیچر ایکو سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کو فشز کی کتنی قسمیں ہیں آپ کے پاس انورٹیبریٹس کی, آپ کے پاس بٹر فلائز کی کتنی قسمیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ ہے, ہمارے پاس میوزیم میں اور ہر میوزیم میں تقریباً ملینز آف اسپیسیمنز ہوتے ہیں جو ایک ریفرنس کلیکشن کے طور پہ کام کرتے ہیں, جو کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, وہاں کے سائنٹسٹ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اور نالج جنریٹ ہوتا ہے وہاں پہ. جو ریئل نالج ہے, جو فرسٹ ہینڈ نالج ہے, وہ میوزیم جنریٹ کرتے ہیں, وہ پبلش کرتے ہیں بکس کی فارم میں, جو ہے نا وہ آرٹیکلز کی فارم میں, اور وہ جنرل پبلک کو اویلیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ میوزیم میں آپ کو یہ نہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو یہ ڈسپلیز ملیں گے, آپ کو اور بہت سے طریقے ہیں وہاں پہ علم کو پھیلانے میں. مثلا ہر میوزیم میں اسپیشل ڈیز منائے جاتے ہیں, انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے, بایوڈائیورسٹی ڈے منایا جاتا ہے. آپ کو اگر بایوڈائیورسٹی کے اوپر کوئی انفارمیشن چاہیے, اس کے اوپر لیکچر ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ کو بلایا جاتا ہے, وہاں کے اپنے اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں جی. اس کے علاوہ وہاں پہ لیکچرز, سمپوزیم, ٹریننگز. آپ کے ہاں یہ ہوتے ہیں نیشنل میوزیم؟ جی سر, ہمارے ہاں یہ تقریباً اتنی زیادہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی ہم سائنس فیئر جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں, جس میں پاکستان کی پوری سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے وہ اپنے اسٹال لگائے گی. 2 سے 7 دسمبر تک ہمارا سائنس فیئر ہے. یہ ایک بڑا ایونٹ ہے اور پورے پاکستان کے لیول پہ ہم ایونٹ منا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو ہے ایکسپیڈیشن کرتے ہیں, سائنٹیفک ایکسپیڈیشن, ہنزا ایکسپیڈیشن فرض کیا, جو ہے نا کراکرم ایکسپیڈیشن فرض کیا, جو ہے نا ڈیزرٹ ایکسپیڈیشن, مختلف ایکسپیڈیشنز ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ سر ہم میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بایوڈائیورسٹی ڈیز جو ہے وہ ہم منا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس کو فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں, ان کو پریکٹیکلی ٹریننگز دلواتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ڈیٹا لینا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے تھیسز لکھنا ہے, کس طریقے سے آپ نے مختلف اینیملز کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے بہت سی یونیورسٹی کے ساتھ, چونکہ ہمارے پاس میں نے عرض کیا کہ ملینز آف اسپیسیمنز ہیں. ہمارے جتنی یہ یونیورسٹیز ہیں ہماری یہاں کی, ان کے ساتھ ہمارے MOU سائنڈ ہیں. وہاں ہمارے لوگ جو ہے وہ PhD MPhil جو ہے وہ کر رہے ہیں, کیونکہ کسی کے پاس یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا سر. اسکولوں میں آپ نہیں رکھ سکتے, آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا جگہ بھی نہیں ہوتی, کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی, مین پاور بھی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ ملینز آف اسپیسیمن کو جو ہے نا ہینڈل کریں اور وہ ان کو رکھیں اور وہ ریپوزیٹری ان کی بنائیں, ان کو کنزرو کریں. تو یہ فیسلٹی صرف اور صرف سائنس سینٹرز اور میوزیم کے پاس ہوتی ہے جی. اچھا, ایک تو درمیان میں جی میں یہ کیونکہ آپ FM 102.2 میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری خواہش ہوگی کہ آئندہ جو آپ اپنی ایکٹیویٹیز کریں, کوئی لیکچرز ہوں, تو ہم ایک آپس میں مل کے کچھ کام کر سکیں, کہ ہم آپ کے لیکچر جو ہوتے ہیں یا آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہوتے ہیں یہاں ہم آپ کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نشر بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ زیادہ لوگوں تک, آپ تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کر دریا میں ڈال والی بات کرتے ہوں, آج کل ہوتا ہے کہ نیکی کر پریس میں ڈال, تو تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اور ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ سر یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے آپ کی طرف سے. اور انشاءاللہ میں یہ سائنس فیئر کے لیے تو میں آج ہی آپ کو انویٹیشن ایکسٹینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور لیکن جو وہاں ہوتے ہیں باقی ہمارے اس کو ریکارڈ کریں پھر یہاں نشر کریں. جی بالکل, جو انوائرمنٹل ڈیز ہوتے ہیں جی, جو بایوڈائیورسٹی ڈے ہے جی, جو یہ سارے ڈیز ہم جو ہے وہ مناتے ہیں میوزیم میں جی. تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا جی آپ ہماری میلنگ لسٹ میں رہیں گے اور ہمارے آپ کے ساتھ ایک کولیبریشن جو ہے وہ برقرار رہے گا جی. اچھا, یہ اچھا میں ایک میں جو ہے نا سوری آپ کی, ہمارے ہاں جی ایک موبائل ایگزیبٹس ہوتے ہیں جی. ٹھیک, ہم نہ صرف یہ کہ یہ راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ یا نزدیک کے لوگ تو میوزیم میں چلے جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, لیکن اس کے برعکس ہمارے پاس موبائل ایگزیبیشن ہوتی ہیں, اور وہ ہمارے پاکستان میوزیم نیچرل ہسٹری کے تقریباً ہر
پروونشل ہیڈ کوارٹر میں اور ہر بڑے شہر میں ایک سینٹر ہے جو وہاں کی جو ضروریات ہیں، جو لوکل ریکوائرمنٹ ہیں اسٹوڈنٹس کی، ٹیچرز کی، وہ دیہاتوں میں جاتے ہیں جی، وہ فار فلینڈ ایریا میں دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں جی، وہ وہاں پہ جا کے سائنس کی جو ترقی ہے، جو ترویج ہوئی ہے سائنس میں جی، وہ اس کے متعلق بتاتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ہم نے کٹس تیار کی ہوئی ہیں جی جو وہاں پہ نالج ڈسیمینیٹ کرتی ہیں ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی. اور وہاں کی لیبارٹری کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ہمارے پاس اپنی موبائل لیبارٹریز ہیں، وہاں پہ جو ایکسپیریمنٹس وہاں پہ نہیں ہو پاتے وہ ہماری موبائل ایگزیبٹس جو ہیں جی وہاں پہ ان کو وہ ایکسپیریمنٹ کروا کے، اور یہ سارے پاکستان میں آل دا سیزنز یہ پورا سال یہ ایکٹیویٹی ہماری برقرار رہتی ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ایک میرے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ دیہاتوں میں ایک کلچر ہے، یہ ایک سمجھے تو ہمارا جو سائنس ہوتا ہے اس کے کلچر سے کچھ تعلق بنتا ہے، اس کی کلچرل ڈائیورسٹی سے. جی میں عرض کروں کہ اصل میں وہی مطلب اگر میں انگریزی میں کہوں تو میں وی آر بورن ود دی سوسائٹی ود دا کلچر. سائنس بعد میں آئی ہے، کلچر پہلے تھا جی. تو جو سائنس ہے اس نے کلچر سے سب کچھ سیکھا ہے جی. ٹھیک، پہلے ہمارے رسم و رواج تھے کہ ہم جو جی جڑی بوٹیاں ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارا ایک کلچر تھا کہ جی حکیم ہوتے تھے جی، وہ ان کی دکانیں ہوتی تھیں جی، وہ جڑی بوٹیاں لے کے آتے تھے جی، وہ ان کی افادیت کو سمجھتے تھے. جیسے سائنس آئی تو وہی جو نالج تھا، جو انڈیجنس نالج تھا، جو لوگوں کا نالج تھا، جو کلچر میں تھا، اسی کو سائنس نے پکڑا، اسی کو سائنس نے لیا اور اسی کو جو ہے وہ پھر ریفائن کیا، اس میں بہتری لائی. یہاں کہیں کوئی اس میں جو ڈرا بیکس تھے، یہاں پہ اس میں کوئی نقائص تھے وہ دور کیے، اور پھر گریجولی جو ہے وہ ایک عروج پہ اس کو پہنچایا. اب دوبارہ ہم وہی جا رہے ہیں نیوٹریشن کی طرف اور جڑی بوٹیوں کی طرف، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جی یہ چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اب ہم جو ہے نا وہ ہم دوبارہ رجوع کر رہے ہیں. ہاں جی. دیکھیں سائنس نے ہی یہ بتایا اور ہمیں یہ بتایا کہ یار وہ جو آرگینک چیزیں ہم کھاتے تھے، جو ہمارے بزرگ کھاتے تھے، جن کی اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی، جن کی اچھی فزیک ہوتی تھی، وہ کیا کھاتے تھے؟ وہ پیور، وہ خالص غذا، خالص سبزیاں جس میں نہ انسیکٹیسائڈ ہوتے تھے، نہ پیسٹیسائڈ ہوتے تھے، نہ تو وہ اس کی طرف ہمیں پتہ لگ گیا ہے اب کہ وہی چیز اصل میں جو ہے نا انسانی صحت کے لیے وہی چیزیں موضوع ہیں اور ہم اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں جس وقت. اچھا یہ فرمائے پاکستان میں سائنس کی تعلیم سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں؟ طلباء کے حوالے سے، ہائی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اگر کچھ اس کے ڈرا بیکس ہیں تو ہمیں کچھ اور کیا تجاویز آپ کے پاس ہیں، کیا کرنا کیا چاہیے؟ جی سائنس کی دیکھیں آپ سوسائٹی آپ کی بتاتی ہے کہ آپ کتنے ترقی یافتہ ہیں سائنس میں. تو ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی بہت بڑا سائنس کا کمپوننٹ آپ کو نظر نہیں آتا جی، انفارچونیٹلی. اور یہ حقیقت ہے، چاہے ہم اس کو چھپائیں کچھ کریں، لیکن سائنس کی وہ ترویج جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی میں ریزنز آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکچولی ہم کسٹوڈین ہیں سائنس کے. جی صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ جو مطلب ایک اسلامی کلچر تھا اور وہاں پہ وہ سائنسدان جو ہے وہ پیدا ہوئے اور وہیں سے ہمارے عروج کا سبب بھی ہماری میراث جو ہے نا وہ سائنٹیفک نالج ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں آپ دیکھیں کہ جو بہت سے میں کتنے کا نام لوں گا، بیرونی کا ایک ہی نام لے لیں، مطلب یہ کہ یہ سارے جو ہے نا ابن ہیثم ہیں، تو یہ سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے کیمسٹری، کیمیا دان تھے، وہ ریاضی دان تھے، وہ ایسٹرولو میں مطلب ستاروں کا علم جاننے والے تھے، میتھمیٹیشین تھے. تو وہ اپنے زمانے میں انہوں نے بہت سی نئی ڈسکوری کی، نئے علوم دریافت کیے اور پھر ایک کنٹینیوٹی. اور یورپ میں دراصل یورپ کا جو ہے نا، یورپ کا تو ایک تاریخی کا دور تھا. یورپ میں جو نالج پھیلا وہ ہمارے جو اسلامی اسکالر تھے، جو ہماری
کتابیں تھیں وہاں سے, اور وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ ان میں جو تاریکی کا دور تھا وہ چھٹا ہے, تو وہ اسلامک جو نالج تھا اس وقت کا وہ اس کی وجہ سے چھٹا ہے. لیکن انفارچونیٹلی گریجولی آپ دیکھیں کہ ہمارے بیسک ہماری جو پرائمری ایجوکیشن ہے جی سائنس کی, جس کو ہم انکوائری بیس سائنس کہتے ہیں, یا گراس روٹ لیول پہ ہمارا سائنس کی جو ہے نا جی وہ لیول نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. ہمارے جو سائنس کے ٹیچر ہیں, خاص طور پہ میں گاؤں کی بات اگر کروں, وہ ٹیچر ہیں جی جن کے اپنے کانسیپٹ سائنس کے متعلق کلیئر نہیں ہے, وہ بچوں کو کیا بتائیں گے. اور پھر انکوائری بیس سائنس ہمارے پاس نہیں ہے. ہم جو ہے وہ صرف کتابوں میں, اور کئی سال تک بچوں کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا, لیکن وہ کتابی علم رٹ کے وہ چلتے رہتے ہیں. ایسے میں ضرورت ہے کہ آپ انکوائری بیسڈ انٹریکٹیو سائنس اسٹوڈنٹ خود کریں, وہ پڑھیں, وہ انکوائری وہ سوال پوچھیں اور اس کے سوال کا حل جو ہے وہ تلاش کریں. تو یورپ میں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, سائنس گراس روٹ لیول پہ انہوں نے داخل کی ہے, سائنس کا دخول وہاں پہ جو ہے نا جی ہے. چلیں یہ بھی سائنس ہے جو تنگ کرتی ہے, تو اس کو ذرا سا آف کر لیں. سوری نو پرابلم. تو اس وقت سر ہمارے پاس جو ہم جو ہے نا ایک گیپ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے سائنس کا اور سوسائٹی کا اور اسٹوڈنٹس کا. اب وہ اچھا دوسرا پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ جو گورنمنٹ کو دینی چاہیے, یا ہمیں جتنا پیسہ سائنس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے, جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ سائنس میں کرنا چاہیے. مل کے آتی ہیں سر, آپ تو زیادہ جانتے ہیں, لیکن میرا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک پرائرٹی, جی پرائرٹی, پھر ہوتی ہے ایک انویسٹمنٹ. اچھا ہمارے ہاں پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے سائنس پہ, نہیں سر میں آپ سے اختلاف کروں گا. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارا جو ہے وہ سائنس کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر 1% سے زیادہ ہم خرچ نہیں کرتے, اور سائنس میں جو ہے نا اس سے بھی بہت ہی کم ہم خرچ کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں. پیسہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک جگہ پہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں, فرض کیا وہاں پہ 20 روپے کی ضرورت ہے, ہم جو ہے نا جی وہاں پہ 5 روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو پاتی. ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے سائنس میں, ہمارے پاس جو ہے نا برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, لوگوں کی جو ہے نا وہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے. جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں اگر ان کو جگہ ملتی ہے وہ برین ڈرین ہو رہا ہے, وہ باہر جا رہے ہیں لوگ جو ہے وہ. تو ہماری وہ کلچر یا وہ فیسلٹی یا وہ ڈیولپمنٹ جو سائنس میں ہونی چاہیے, انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ظاہر ہے یقیناً ہمارے پاس کچھ بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, لیکن آن اے ہول جس کو ہم کہیں گے آن دا ایوریج ہماری وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ دلچسپی نہیں ہے, وہ سائنس کی طرف جو ہے نا لوگوں کا رجحان بھی نہیں ہے. رجحان تو پیدا کرنے سے ہی آتا ہے نا جی, رجحان تو پیدا کرنے سے ڈیفینیٹلی ہم اپنے بنے بنائے ہیرو جو ہیں وہ ان کو زیرو کر دیں گے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی کہ اگر وہ ہم تو, لیکن یہ ہے کہ ایک انحطاط کا میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. میں نے اکثر سوچتا ہوں جی, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سائنس میں عروج پر تھے, مطلب مسلمان جو ہیں اگر دیکھیں تو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ زیرو کیا ہوتا ہے, ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ستارے کیا ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے بتایا کہ کیمرہ کیا ہوتا ہے, ہم نے لوگوں کو اڑنا سکھایا, ہم ہر چیز مسلمانوں کی اس سے. لیکن وہ ہوا کیا مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیوں ہم نے سائنس میں دلچسپی چھوڑ دی. اس زمانے میں تو آج کل کے حکمران نہیں تھے, مطلب خلفاء کے زمانے سے لے ہارون رشید کا زمانہ جو بغداد کا زمانہ ہے اس میں بیت الحکمہ موجود ہے, دنیا اس سے روشنی حاصل کر رہی ہے, لیکن وہ وہ پورشن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سوشیو پولیٹیکل چیزیں تھیں. دیکھیں ہماری جو ہے اس وقت خلافت کا زمانہ تھا, اور لوگ جو ہے ایک کم از کم ایک جھنڈے کے تلے تھے, اور جو ہے نا وہ سینٹر بنے ہوئے تھے. بغداد جو ہے نا وہ بہت ایک بڑا سینٹر آیا جی سائنس کا اور ایجوکیشن کا اور علم کا, تو علم کے سینٹر تھے. لیکن جیسے ہی سر یہ یورپ کے لوگ جو ہے نا انہوں نے بہت سفر کیا, جیسے ان کو یہ پتہ لگا کہ یار یہ جو رستہ ہے نا یہی فلاح کا رستہ ہے, یہی جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کا رستہ ہے, ان کی سر کنٹینیوٹی برقرار رہی ہے کہ وہ انہوں نے پھر اس راستے کو چھوڑا نہیں ہے کبھی بھی. ہمارا جو پرابلم رہا ہے, جو ہماری بدقسمتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری
کنٹینیوٹی نہیں رہی ہے سر سائنس میں. لوگوں کی دلچسپی پھر مطلب جو ہے نا ہمارے پرابلمز اور طرح کے شروع ہو گئے. اس میں اکنامک پرابلمز تھا, پولیٹیکل پرابلم بھی تھے, سوشل پرابلم بھی تھے, ریکگنیشن بھی تھی. لوگوں نے مطلب جو ہے نا وہ پیٹرونائزیشن جو کہتے ہیں کہ جو آپ کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو پیٹرونائز کیا جائے, وہ ختم ہو گئی. اور ایک جو ہے وہ یعنی حکمرانی کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ توجہ لوگوں کی بٹ گئی, اور آپس میں جو چپکلشیں تھیں وہ شروع ہو گئیں, آپس کی جنگیں اور آپس میں جو ہے نا وہ نا اتفاقی جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو وہ چیزیں جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی, ہماری توجہ اس نے ڈائیورٹ کر دی, اور ایسی ڈائیورٹ کی کہ ہم دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی پھر ٹریک پہ آ نہیں سکے. لیکن یورپ نے ایک لائن پہ وہ چلتے رہے. آپ دیکھیں کہ جو ہے جو 14ویں صدی کے بعد یورپ میں جب سائنس آئی ہے پھر کبھی باہر نہیں نکلی ہے, پھر اس میں ایک کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ برقرار رہی ہے. اور پھر گورنمنٹ کی توجہ, انویسٹمنٹ, پیسہ, ایجوکیشن, یونیورسٹی, سائنس سینٹرز, یہ سارے ساتھ ساتھ میں چلتے رہے اور سوسائٹی کو ڈیولپ کیا, ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا. اور جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس تو اتنی مین پاور ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے سائنٹسٹ ہی نہیں ہیں جتنے ان کی ایک ایک یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں. ہماری ساری یونیورسٹیوں میں اتنے ٹیچر نہیں ہیں جتنے ان کے ایک ایک انسٹیٹیوشن میں ٹیچر ہیں. ہمارے سارے انسٹیٹیوشن کو ملائیں تو اتنے ٹیچرز نہیں ہیں. جی چلے کہتے ہیں جی کبھی بھی اگر دیر آئے درست آئے بھی, اگر ابھی بھی ہم یہ سوچیں کہ چلیں ہم نے بہت موٹر وے بنا لی ہیں, دوسری چیزیں بنا لی, سی پیک بھی آ رہا ہے, کہتے ہیں جی اب بس یہاں پیسے کی ریل فیل ہوگی, درختوں کو ڈالر لگیں گے. آپ کوئی 1 2 3 اسٹیپ کوئی طے کر سکتے ہیں کہ چلیں ہو سکتا ہم اپنے حصے کا پتھر تو مارے نا جی, کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. سر وہ کہتے ہیں اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سب کی. ٹھیک ہے, ہمارا اقبال کو تو ہم نے نصاب سے نکال دیا. اس نے کہا تھا غریبی میں نام پیدا کر, ہم نے محل بنانے شروع کر دیے. جی بالکل. تو سر یہ جو ہماری جو یعنی ایک برین کی کیپیسٹی ہے نا سر, یہ بہترین برین ہے دنیا کا. ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, انوویٹو لوگ ہیں, لوگ کرنا جانتے ہیں. باہر جا کے یہی لوگ جو ہے نا وہ ایکسیلنس پیدا کر رہے ہیں, ایکسل کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ سائنس میں بلکہ جو ہے وہ آپ کی بزنس میں بھی جو ہے نا ہر فیلڈ میں جو ہے نا ایکسل کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ یہاں سے جا کے باہر ایکسل کرتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کی شاید قدر نہیں کر پاتے, یا ہم ان کو ریٹین نہیں کر سکتے, یا ہم دوسرا جملہ آپ کا ذرا سے ریٹین نہیں کر سکتے. ہمیں کہاں رکھیں اس کو. اب میں رات دیکھ رہا تھا, سوری درمیان میں آپ کی بات, کہ ایک پاکستانی ہے 20 سال سے وہ جی میں کام کر رہا ہے, جنرل الیکٹرک. جی اب دنیا کی بڑی کمپنی ہے جنرل الیکٹرک, جس کا جو بانی تھا وہ ایڈیسن تھا. جی سر. اب پاکستانی وہاں کام کر رہا ہے, لیکن وہی پاکستانی یہاں ہم لائیں گے تو کدھر وابڈا میں لگائیں گے, کہاں لگائیں گے اس کو. یہی چیز ہے سر کہ ہر بندہ جو ہے وہ تقریباً مس فٹ ہے. پراپر پرسن ایٹ پراپر پلیس جو ہے نا وہ وہاں یہاں پہ بہت کم ہے. اور لوگ دیکھیں پاپولیشن, ہمارے پرابلم جو ہے, ہم اپنے پرابلم کو بھی ایڈریس نہیں کر رہے نا. یہ ہمارے پاس پاپولیشن کس طریقے سے جو ہے نا وہ چل رہی ہے. جی ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہے, پاپولیشن کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, ہمارے پولوشن کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں. ابھی آپ دیکھیں لاہور میں کس طریقے سے جو ہے نا یہ مطلب اب بھی سردیوں کا موسم نہیں آیا اور اسموک جو ہے نا وہ اس قدر تھی کہ آپ کو جو ہے نا وہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہماری پولوشن کی جو ہے وہ صورتحال کیا ہے. ہماری ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, ہماری بایو ڈائیورسٹی ختم ہو رہی ہے سر. ہماری جو ہے نا وہ فوڈ جو کیپٹل ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ہماری ایگریکلچر جو ہے نا وہ متاثر ہو رہی ہے. ہمارا جو ہے وہ جو رینز کا پیٹرن تھا, جو سیزنز کا پیٹرن ہے وہ چینج ہو رہے ہیں. اس دفعہ آپ دیکھیں سر کہ تقریباً یعنی گرمیوں سے فوراً سردیاں آئی ہیں. درمیان والا جو ہے نا وہ 1-2 مہینہ وہ پیریڈ ختم ہو چکا ہے. باہر کا موسم بھی ختم ہو گیا, ادھر خزاں کا موسم بھی جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. تو یا سردی ایکسٹریمزم کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے موسم ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں بہت سی چیزوں کو سر ایڈریس کرنا ہے. ہمارے لوگوں سے متاثر ہے, موسم بھی ہمارے لوگوں سے متاثر, ہم خود ایکسٹریمسٹ ہوتے جا رہے ہیں. جی تو ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے نا سر ایڈریس کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں ہمارے جو پولوشن کی حالت کیا ہے. اب ہم اگر دیکھیں فرض کہ ہمارے دریاؤں کی صورتحال دیکھیں,
پانی کی صورتحال ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں واٹر ریسورسز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارا جو راوی پورا دریا ہے وہ بالکل جو ہے وہ لائف لیس ہو گیا. وہ اتنی مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دینی چاہیے. یہاں پہ نالا لئی کو آپ دیکھیں سر, اور یہاں سے جتنا ایفلوئنٹ وہ اسلام آباد پنڈی کا لے رہا ہے, اور یہاں پہ پورے کا پورا سواں ریور جو ہے نا وہ بالکل تباہی کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے. ہماری کسی طرف بھی سر ہماری توجہ جو ہے وہ نہیں ہے. ہم جو ہے وہ بس ایک اس پہ چل رہے ہیں, جو فلوٹنگ نہیں ہوتی چیز, ڈفٹنگ جو ہے نا وہ اس پہ چل رہے ہیں. تو ہمیں خود بھی, ہماری گورنمنٹس کو بھی, ہماری کمیونٹی کو بھی, ہماری سوسائٹی کو بھی, سول سوسائٹی کو, ہر بندے کو سر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور جو ہے وہ زمانہ وہ بیت گیا ہے, اب زمانہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی طرف جا رہا ہے. اب جو زمانہ جو ہے وہ پولوشن کے جو ہے نا وہ افیکٹی ہیں سارے لوگ, اور ہم فیل کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم باتیں کر رہے ہیں یا کتابی نالج ہے, اب ہم کتابوں سے زیادہ خود فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہمارا جو ہے نا وہ ایکسٹریم ایونٹس, فلڈز آ رہے ہیں, ہمارے پاس ٹیمپریچر جو ہے نا وہ رائز کر رہا ہے, ہماری فصلیں متاثر ہو رہی ہیں, فصلوں کی گروتھ کے پیٹرن چینج ہو رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر جو اناج لگتا ہے اس کی جو ہے نا اس میں کبھی ڈیلے ہو رہے ہیں, کبھی وہ جلدی آ رہی ہیں. فصلیں جو ہے نا وہ پکنے کے موسم چینج ہو رہے ہیں, تو بارشوں کے موسم چینج ہو رہے ہیں. بارشوں میں اتنی کمی آتی جا رہی ہے کہ جو ہے نا کسی زمانے میں یا تو بہت زیادہ فلڈ آتے ہیں یا بارش ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایڈریس کرنی ہے اور ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, خاص طور پہ وہ کمیونٹی جو انفارچونیٹلی کسی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں سکیں, اس کو بھی ہم نے حصہ بنانا ہے. اچھا, عام آدمی جو ہے وہ تو سائنس کا مطلب سمجھتا ہے کہ کچھ ایسی انوکھی چیز ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آنے والی نہیں ہے. ذرا سا مختصر عام آدمی کے لیے کہ بھائی یہ بھی سائنس ہے, یہ بھی سائنس ہے, کہ لفظ سائنس سے آپ اتنے متاثر نہ ہو جائیں. اگر اپنے کھیتوں میں, گاؤں میں کچھ چیزیں ہیں تو وہ سمجھیں کہ آپ کا علم, بلکہ جو دیہاتی ہے نا جی, یا کسان ہے, جو زمیندار ہے, وہ ہم سے زیادہ بڑا سائنسدان ہے. سر دیکھیں بالکل, کسان جو ہے وہ سیکھا ہم نے کسان سے. انفیکٹ جو سائنس ہے وہ میں نے پہلے بھی سامنے سٹارٹ ادھر سے کیا, جو انڈیجنس نالج ہے, سائنس تو چلی وہاں سے ہے. سائنس نے خود تو نہیں, دیکھیں نا, سائنس نے تو یہیں سے ساری چیزیں لی نا, کوئی اوپر سے تو نہیں آئی نا, کوئی سائنس جو ہے نا کوئی نازل تو نہیں ہوئی سائنس نا. سائنس وہی علم تھا جو کسی مشیرے کے پاس تھا, جو کسی کسان کے پاس تھا, جو کسی مزدور کے پاس تھا, جو کسی لوہار کے پاس تھا, جو کسی ترخان کے پاس تھا, جو کسی لکڑہارے کے پاس تھا. یہ سارا ہی نالج ہے. جو کسی حکیم کے پاس تھا, یہ وہی نالج جو اکٹھا کر کے سارا جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے, اس کے اوپر کام کیا ہے, اس کے اوپر ورک کیا ہے, اور وہ کنورٹ ہوا ہے جو ہے نا وہ ہماری سائنس کی ترقی میں تبدیل ہوا ہے. جو آپ یہ کر رہے ہیں کہ عام آدمی جو ہے نا, دیکھیں آپ یہاں بھی جائیں گے, آپ کو نیچر کے ساتھ تو واسطہ پڑتا ہے, آپ کو سائنس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا فیلڈ ہے نا سر, آپ کو سائنس کے کسان ہے, فرض کیا کسان کو پتہ ہے کہ یار مجھے کس وقت فصل بیجنی ہے, کس وقت یہ آئے گی, کس وقت وتر ہوتا ہے زمین میں, کس وقت میں نے جو ہے نا وہ ہل چلانا ہے, کس وقت میں نے اس میں بیج ڈالنا ہے, کس وقت بیج ڈالوں گا تو فصل اچھی ہوگی, کس وقت بیج مطلب جو نا لیٹ ہو جائے گا تو میری فصل کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے, کس وقت کیڑے مکوڑے فصل کے اوپر حملہ کرتے ہیں, کس وقت میں نے کھاد دینی ہے, کس وقت میں نے پانی دینا ہے, کس وقت میں نے جو ہے نا وہ کیڑوں مکوڑوں کا جو ہے نا وہ خاتمہ کرنا ہے. تو یہ اس کا ایک اپنا نالج ہے. میرے پاس یا آپ کے پاس شاید وہ نالج نہ ہو, تو اپنے فیلڈ میں وہ پوری سائنس ہے, وہ اس کو. اچھا پھر یہ ہے کہ اب یہ آپ آؤٹ آف دا باکس آپ کو آنا پڑتا ہے نا سر, کہ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک اس کا نالج ہے, لیکن بہت سے کسان اور بھی ہیں, بہت سے لوگ اور بھی ہیں, انہوں نے کس طریقے سے انوویشنز کی ہیں, انہوں نے کیا اس میں بہتری لائی ہے, وہ بھی ہمیں اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یار میں اگر ہل چلا رہا ہوں تو ہل چلانے کے اور بہتر طریقے جو ہے نا وہ کون سے ہو سکتے ہیں, کتنا ڈیپ ہل ہے, کون سی ہلیں جو ہے نا آج کل بہتر طریقے سے چل رہی ہیں. تو اس کو اپنا ایک سینٹر کے ساتھ, ایک کمیونٹی کے ساتھ, ایک لوگوں کے ساتھ, ایک انفارمیشن کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی بہرحال ضرور رہنی چاہیے, تاکہ وہ ہر روز جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن بندے نے جی ایک چیز سیکھ لی تو ساری عمر وہی چلتی رہے. اس میں انوویشنز پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس میں اختراع پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس میں اور بہتری اس وقت آ سکتی ہے جب آپ کمیونیکیٹ کریں, جب آپ ڈائیلاگ کریں,
جب آپ انٹریکٹ کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ جو وہی لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں جو اسپیشلی آپ کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ وہاں جائیں، آپ ان سے پوچھیں، آپ تبادلہ خیال کریں، بھلے کو آپ اپنی ہی چیز کے اوپر اسٹک رہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیں جو کسان ہے، کسان نے بہت کچھ سیکھا ہے اب بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی ورائٹیز ہیں سر، گندم کی کتنی ورائٹیز ہیں، اور مطلب ہر تیسرے چوتھے سال کے بعد ایک نئی ورائٹی آتی ہے۔ ہماری جو ہے وہ جس کو ہم جھاڑ کہتے ہیں، جو مطلب پروڈکشن ہے، پر ایکڑ پروڈکشن ہے، وہ الحمدللہ انکریز کرتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسان کا نالج پلس سائنس کا نالج جب ہم اکٹھا کرتے ہیں، کسان کی ایفرٹ اس میں شامل کرتے ہیں، کسان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز بہتر ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، آپ اس طریقے سے کریں، وہ اپنی انوویشن ساتھ لگاتا ہے۔ کسان کی انوویشن بہت زیادہ ہے، عام آدمی کی انوویشن بہت زیادہ ہے، وہ پھر اپنی چیزیں بھی ساتھ ملاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ 100% اسی کو لے کے چلتا ہے، وہ اپنی انوویشن ساتھ ملاتا ہے، اور وہ اپنے سسٹم میں، اپنی چیزوں میں وہ بہتری لاتا جاتا ہے۔ اور یہی چیزیں ہونی چاہیے ہمارے۔ آپ دیکھیں کہ گنے کی فصل کو دیکھیں، بہت سی ورائٹی ہے، اس کو گندم کو دیکھیں، بہت سی ورائٹی ہے، چاول کی دیکھیں، ہم بہت سی جو ہے نا وہ چیزوں میں بہتری پیدا کرتے جا رہے ہیں، اور وہی کسان ہے، زمین بھی وہی ہے، کسان بھی وہی ہے، لیکن ہم ایک سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب آپ سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ بہتری لاتے جاتے ہیں۔ ہماری سبزیاں دیکھیں کہ کتنی مطلب جو ہے نا، اب تو آف سیزن سبزیاں جو ہے نا وہ ہے، اب یہ کسان ہی تو اگا رہا ہے نا جی، کوئی بندہ تو نہیں اگا رہا ہے، کوئی سائنسدان تو نہیں اگا رہا ہے، وہ کسان ہی۔ لیکن کسان کا ایک تعلق ہے سائنس کے ساتھ، ڈیولپمنٹ کے ساتھ، جب تک وہ تعلق برقرار ہے تو وہ ترقی کی راہ پہ گامزن چیزیں چلتی رہیں گی۔ جی بہت شکریہ جی، کوئی آخری بات بڑی نوازش سر، بہت مہربانی جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ تھے جی جناب محمد رفیق صاحب، جو کہ ڈائریکٹر تھے نیچرل ہسٹری میوزیم اسلام آباد کے۔ آپ سے صرف یہ درخواست ہے جی کہ آج کی گفتگو تو ہم نے کر لی، اور باتیں ہم بہت کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ یہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے حصے کا پتھر ہے، ہمیں اپنا کردار جو ہے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ اسلام آباد دیکھنے کے لیے آئیں تو مری جاتے ہیں آپ، اور جاتے ہیں شکر پڑیاں جاتے ہیں، تو ضرور نیچرل ہسٹری میوزیم کو بھی دیکھیں۔ نیچرل ہسٹری میوزیم جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک خواہش ضرور پیدا ہوگی، ہم یہ جاننا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سر نوازش آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ، اور میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ ناظر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔